بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئی ویڈیو پیش خدمت ہے۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ آج کی ویڈیو مسلمان سائنسدانوں کے نام ہے کہ آج کی جدید دنیا کی بنیاد دراصل مسلمانوں نے رکھی ہے۔ مسلمانوں کی کتنی ہی ایجادات ہیں جو اہل مغرب نے امت مسلمہ کی نظروں سے اوجھل کر رکھی ہیں، حالانکہ دنیا کی مفید اور ضروری ایجادات بیشتر مسلمانوں اور عربوں کی مرہون منت ہیں، اور وہ اس وقت ایجاد ہوئیں جب مہذب دنیا میں کہیں یورپ اور یورپی سائنسدانوں کا ذکر تک نہ تھا۔ ان میں سے بعض ایجادات تو ایسی ہیں کہ جن کی جدید سائنس نقل بھی نہ کر سکی، اور بعض کی نقل اتار کر ایجاد کا صحرا اپنے سر رکھ لیا۔ تمام علوم و فنون بالخصوص سائنس کی ابتدائی تصورات مسلمانوں نے متعارف کروائے، اور یہ وہ دور تھا جب پورا یورپ جہالت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور میں اگر کوئی ہفتے میں ایک بار نہا لیتا تو پادری اس کو کوڑے لگواتے کہ وہ مسلمان ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب خدا واسطے کا بیر تھا۔ یہی وہ دور تھا جب دنیا کے نامور مسلمان سائنسدانوں نے انسانیت کو ایک نئے اور اچھوتے باب سے متعارف کروایا، مگر یورپی متعصبین نے اسلامی دور پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اپنی نسل کو مسلمانوں کے کارناموں سے بے خبر رکھنے کے لیے تمام مسلمان سائنسدانوں کے نام ہی تبدیل کر دیے، اور وہ ایسے نام تبدیل کیے کہ مسلمان سائنسدانوں کے نام بھی یورپی نام نظر آنے لگے، تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو سکے۔ ان یورپی مورخین نے مسلمانوں کے کارناموں کو اجاگر کرنے کی بجائے متعصب رویہ اختیار کیا، اور یوں کفار کی آندھی سازشیں کام کر گئیں۔ مگر بیچارے عقل سے فارغ مسلمانوں کو سمجھ نہ آ سکا کہ ان کو تمام شعبوں سے فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کی علمی خزانے پر اغیار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قابض ہو چکے ہیں، مگر وہ پھر بھی ان سے اپنا قیمتی سرمایہ اور ورثہ واپس نہ لے سکے۔ آج علمی میدان اور ترقی کے آسمان پر یورپی حاوی اور قابض ہو چکے ہیں۔ اندلس میں عیسائیوں نے بغض اور تعصب میں 10 لاکھ کتابوں کو نظر آتش کیا۔ اس زمانے میں مسلمان دوسری قوموں سے اتنے زیادہ آگے تھے کہ مسلمان جب اسپین سے ملک بدر کیے گئے تو انہوں نے وہاں رصد گاہیں چھوڑی جن کے ذریعے وہ آسمانی اجسام کا مطالعہ کرتے تھے۔ ان چھوڑی ہوئی رصد گاہوں کا استعمال چونکہ اسپین کے عیسائی نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کو کلیسا کے گھنٹہ گھروں میں تبدیل کر دیا۔ جس دور میں مسلمان یورپی دنیا میں علم اور سائنس کی روشنی پھیلا رہے تھے، یورپ پر جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ اگر کوئی سر پھرا علمی اور سائنسی تحقیق کی کوشش کرتا تو اسے بھیانک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا۔ سقراط کو اس جرم میں زہر کا پیالہ پینا پڑا کہ وہ یورپی اور یونانی نوجوانوں میں آزادانہ غور و فکر کا مزاج بنا رہا تھا۔ گیلیلیو کو صرف اس لیے موت کی سزا سنائی گئی کہ وہ کہتا تھا کہ زمین گول ہے اور متحرک ہے۔ یہاں ہم مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے پیش کرتے ہیں۔ ابو علی محمد ابن الحسن ابن الہیثم کو یورپ میں الہیزن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس مسلمان سائنسدان نے روشنی کے قوانین بیان کیے، پن ہول کیمرہ ایجاد کیا، آنکھ کی ساخت بیان کی۔ کتاب المناظر ان کی شاہکار کتاب ہے۔ جابر بن حیان، جسے بابائے کیمیا کہا جاتا ہے، کوفہ کے ایک عطار کے بیٹے تھے، اور آپ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد بھی تھے۔ یورپی ان کو گیبر کے نام سے جانتے ہیں۔ جابر کی اہم ایجادات سلفیورک ایسڈ اور نائٹرک ایسڈ ہیں۔ آپ علم طب میں بھی ماہر تھے۔ جابر نے پہلی دفعہ مریض کو بے ہوش
کرنے کے لیے افیون کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے درختوں کی چھال سے کپڑا رنگنے کے طریقے دریافت کیے۔ محمد بن موسیٰ الخوارزمی آج کے الجبرا کے بانی ہیں۔ یورپ میں انہیں الگورزم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی شہرہ آفاق کتاب حساب الجبر المقابلہ ہے۔ کوپرنکس اور کیپلر نے الخوارزمی کی معلومات پر اپنی تحقیق و تجربات کو آگے بڑھایا تھا۔ ابو موسیٰ علی ابن الطبری یورپ میں الٹیبر کے نام سے مشہور ہیں۔ فردوس الحکمہ ان کی مشہور تصنیف ہے۔ ابو عباس احمد الفرغانی یورپ کے حیدان اور مہندس حلقوں میں الفرگانوس کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا اہم کارنامہ دریائے نیل میں پانی کی گہرائی ناپنے والے آلہ کی ایجاد ہے۔ اسی آلے کو دریائے نیل کی نسبت سے نیلومیٹر کہا جاتا ہے۔ الفرغانی نے زمین کا قطر بھی معلوم کیا۔ ابو بکر محمد بن الزکریہ یہ دنیا کے عظیم طبی انسائکلوپیڈیا الحاوی کے مصنف اور 9ویں صدی کے عظیم طبیب ہیں۔ یورپ میں ان کو رہزر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابو القاسم ابن العباس الزہراوی دنیا کے پہلے نامور سرجن ہیں جنہوں نے انسانی اعضاء کی تحقیق کے لیے پوسٹ مارٹم پر زور دیا۔ ان کا نام طب و جراحت کے فن میں مہارت حاصل کرنے کی بنیاد پر آج تک مشہور ہے۔ سرجری کے موضوع پر ان کی تصنیف التصریف آج بھی یورپ کے میڈیکل کالجز میں پڑھائی جاتی ہے۔ ابو القاسم کو یورپ میں ابلسیسس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابن سینا ایک مشہور کتاب القانون فی الطب کے مصنف اور تھرمامیٹر کے بانی ہیں اور انہیں یورپ میں ایویسینا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ابن سینا کی کتاب القانون، بصیری کی الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی یہ 17ویں صدی عیسوی تک یورپ میں نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ ان کتابوں میں انسانی دماغ اور اعصاب کی تصاویر تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اور انہی کے ساتھ ایک ابن سوری کی کتاب بھی پڑھائی جاتی رہی ہے جس میں خشک جڑی بوٹیوں کی رنگین تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ یہ کتاب عربی کی پہلی رنگین مصور کتاب قرار دی جا چکی ہے۔ ابو بکر محمد ابن یحییٰ ابن باجہ یہ افلاطون کے بعد اسلامی دنیا کے عظیم مفکر تھے۔ یورپ میں انہیں ایون پیس کہا جاتا ہے۔ ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد مشہور حیدان، طبیب اور ارسطو کے نظریات کے قابل ترین شارح تھے۔ چیچک کے مرض پر ان کی شہرہ آفاق کتاب الکلیات فی الطب ہے۔ یورپ میں انہیں ایوریوس کہا جاتا ہے۔ علی ابن العباس المجوسی یورپ میں انہیں میجیوس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ طب پر ان کی شہرہ آفاق کتاب الملکی لکھی ہوئی ہے۔ حنین ابن اسحاق یہ یونانی اور تبرانی زبانوں پر عبور حاصل کرنے کے علاوہ بہت بڑے طبیب تھے۔ پہلے یہ عیسائی تھے مگر پھر مسلمان ہو گئے اور ان کو یورپ میں جوہانٹس کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان سائنسدانوں کے اور کیا کیا عظیم کارنامے ہیں کہ توپ، آج کی جدید توپ، سب سے پہلے افریقہ کے ایک مسلمان سپہ سالار یعقوب نے بنائی۔ اویسی نے سب سے پہلے زمین کا چاندی کا کرہ بنایا جس میں پہاڑ، دریا، جنگل اور وادیاں دکھائی گئی تھیں۔ عمدہ پلیٹوں اور نفیس برتنوں کا موجد عباس بن ناس حکیم ہے ایک، اور وہ اندلسی تھا۔
کاغذ کی صنعت کو عروج کمال پر پہنچانے والے اہل شاتیہ ہیں جو کہ اندلس کا ایک عظیم شہر تھا۔ دوران خون کا جدید نظریہ اب یورپی سائنسدان ولیم ہاروے سے منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بہت پہلے ابن النفیس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ ابو القاسم الزاوی نے مثانہ کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو حصہ چیر پھاڑ کے لیے تجویز کیا تھا، آج کی جدید دنیا بھی اسی پر عمل پیرا ہے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان حکم بن ہاشم، جسے المکنہ کہا جاتا ہے، اس نے ایک مصنوعی چاند بنایا تھا جو ماہ نخشب کے نام سے مشہور تھا۔ یہ نخشب نامی کنویں سے طلوع ہوتا تھا اور تقریباً 200 مربع میل کا پورا علاقہ منور کرتا تھا۔ یہ ایسا چاند تھا کہ جو سورج نکلنے کے ساتھ ہی ڈوب جاتا تھا اور سورج غروب ہوتے ہی نکل آتا تھا۔ بعد میں یہ حکم بن ہاشم اپنی عجیب و غریب ایجادات میں اتنا آگے بڑھ گیا اور ایسے نظریات پیش کرتا اور عجیب و غریب ایجادات کرتا تھا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا اور اس دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ اندلس کا ایک اور سائنسدان ابن عباس بن فرناس، جو کہ ابو القاسم کے نام سے مشہور تھا، اس نے 3 چیزیں ایجاد کر کے اس دور میں دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے سب سے پہلے اینک کا شیشہ ایجاد کیا، دوسری اس کی بے مثال ایک گھڑی تھی جو بالکل صحیح وقت دیتی تھی، اور تیسرا ایک ایسی عجیب و غریب مشین بنائی تھی کہ جو ہوا میں اڑ سکتی تھی، اور اسی مشین کی ایجاد نے آگے ہوائی جہاز کا روپ دھارا۔ ابن سینا کے استاد ابو الحسن نے پہلی تاریخی دوربین ایجاد کی۔ حسن الزا، اس نے راکٹ سازی میں بہت زیادہ کام کیا اور اس میں تارپیڈو کا اضافہ کیا۔ اس کے علاوہ عرب جہاز رانوں نے ایک ایسا آلہ جرسکیل قسم کا بنایا ہوا تھا کہ جو ڈوبے ہوئے جہازوں کو سمندر سے نکال لیتا تھا۔ اس عرب جہاز ران کا نام ابو العلت تھا۔ اس کے علاوہ قطب نما، جسے ہم کمپاس کہتے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کی ہی ایجاد تھی۔ قطب نما کا استعمال عربوں نے 11ویں صدی عیسوی میں کیا۔ وہ بحری اور بحری دونوں قسم کے سفروں میں نماز کے لیے سمت قبلہ کو درست کرنے، محرابیں اور مسجدیں بنانے سے قطب نما کا کام لیتے تھے۔ مسلمانوں کی دیگر صنعتی ایجادات میں بارود، زیتون کا تیل، عرق گلاب، خوشبوئیں، عطر سازی، مختلف قسم کی ادویات، صابن سازی، شیشہ سازی اور بہت سے دیگر آلات شامل ہیں۔